جڑا بیٹے نے دوسرا سوال کیتا ہے کہ خطبا جڑے نے وہ آندے نے کہ ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کلیجہ چھپایا۔ میرے بھائیو دوستو، اے جاہل خطبا تے واعظین جڑے رواندے نے تے جیباں خالی کراندے نے تے جھولیاں پھراندے نے، یا انہوں نے موضوع پھبان واسطے رسول اللہ دے آنسو آپ بھی روندے نے تے لوگاں نو بھی رواندے نے، حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے اے بالکل جھوٹا تے بناوٹی پروپیگنڈا جڑا ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتا، اور لوگ سندے نے اور نسل در نسل انہاں دے اندر چلدا آ رہا ہے۔ ہندا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عظیم، بڑی پاک باز مناظر اسلام بکر شیر عمر صدیق صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی ہے، اور عمر صدیق صاحب نے اپنے ایک کلپ کے اندر انجینئر صاحب کو 6 مہینے کا ٹائم دیا اور 10 لاکھ انعام رکھا ہے۔ عمر صدیق صاحب، میں آپ کو 1 سال کا ٹائم دیتا ہوں اور میں 10 نہیں، آپ کو 20 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، اور اللہ کی رحمت سے اگر آپ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں، رب کعبہ کی قسم، میں آپ کو 20 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ آپ میرے حوالے کو غلط ثابت کر دیں کہ جو میں حوالہ دینے لگا ہوں، آپ ثابت کریں کہ یہ آپ کا حوالہ کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ عمر صدیق صاحب، جو کچھ آپ نے کہا ہے، آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ آپ نے کہا کہ جو واعظین حضرات ہیں، خطباء حضرات ہیں، اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، عمر صدیق صاحب تیرا یہ جھوٹ ہے۔ یہ میرے پاس دلائل النبوہ ہے، امام بہقی کی مترجم ہے، اور یہ دوسری جلد ہے۔ کوئی ایک آدمی دلائل النبوہ لے اور صفحہ نمبر اس کا 199، یعنی ایک کم 200 صفحہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ پھاڑ دیا گیا اور ان کا کلیجہ نکال لیا گیا اور ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے۔ لو، میں نے یہ حوالہ دیا ہے، دلائل النبوہ۔ عمر صدیق صاحب اسی جگہ پہ بات نہیں، یہ ہے میرے پاس سیرت ابن ہشام، یہ بھی مترجم ہے، اور اس کی دوسری جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 74، اور اس میں لکھا کہ ہندا اور اس کی سہیلیاں، دوسری جتنی عورتیں تھیں جو مسلمان شہید ہوئے، ان کے کان کاٹ رہی، ناک کاٹ لیے گئے، اور اپنے ہار اتار کر، اپنی پازیبیں اتار کر، پھر جو مقتولین تھے ان کے اعضاء کے ہار بنائے، پھر ان کو پہنا، پازیبیں اپنی اتار کے پھر وہ پہنی گئی جو مقتولین تھے۔ اور اگلی بات، ہندا نے یہ خود ہی بھی یہ کام کیا ہے، اور حضرت حمزہ کا جگر پھاڑ کر چبانا چاہا ہندا نے، اور نگلنے کی کوشش کی، جب نگل نہ پائی تو تھوک دیا، پھر اونچی چٹان پر چڑھ گئی، بلند آواز سے چیخ کر اس نے یہ شعر پڑھے، نحن جزیناکم لیوم بدر، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، ترجمہ بھی نیچے لکھا ہے کہ آج جنگ احد میں ہم نے جنگ بدر کا بدلہ اتار دیا۔ پہلی لڑائی کے بعد دوسری لڑائی ہوتی ہے، اور وہ زیادہ جوشیلی اور شعلہ بار ہوتی ہے۔ اور آگے صفحہ نمبر 76 پہ بھی لکھا ہے، 75 76 پہ بھی لکھا ہے کہ ہندا نے شعر پڑھے، اس نے کہا کہ میں نے احد میں حمزہ سے اپنا دل خوب ٹھنڈا کر لیا، پیٹ چاک کر کے اس کا جگر تک نکال لیا۔ یہ عمر صدیق صاحب میں نے حوالہ دیا ہے، 2 کتابوں کے حوالے، اور یہ تیسری میرے پاس سیاح ہے، مترجم ہے، 5ویں جلد ہے سیاح کی، اور اس کا صفحہ نمبر 214۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو فضیلت ہے نا، اس کے نیچے لکھا ہے جو مقتولین تھے مسلمان شہید کر دیے گئے، ان کا مسئلہ کرنے لگے، اور ہندا نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، لیکن جب نہ نگل سکنے کی وجہ سے پھینک دیا، چبایا نگل نہ سکی پھینک دیا، اور ان کے کان ناک وغیرہ کے ہار اور پازیب بنائے۔ یہ میں نے سیاح کا حوالہ دیا۔ عمر صدیق صاحب میں نے 3 حوالے دیے، 20 لاکھ روپیہ نام دوں گا، آپ جرت کریں اور کہیں کہ سیاح کے اندر نہیں لکھا، سیرت ابن ہشام میں نہیں لکھا، اور جو بات میں نے پڑھی ہے دلال النبوہ سے، اس کے علاوہ کتابوں کے بھی عمر صدیق صاحب حوالے دے سکتا ہوں۔ اور صحیح بخاری کی 4072 نمبر حدیث ہے، 4072، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا گیا۔ عمر صدیق صاحب اور جو عمر صدیق صاحب کو سننے والے ہیں، ویڈیو جاری کی ہے اس نے، اور پیچھے بیٹھے، اور پیچھے میری جماعت کے ایک عالم دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آگے قوم بیٹھی ہوئی ہے۔ کسی بندے نے اگر اپنی آنکھوں سے سیرت ابن ہشام پڑھی ہوتی، دلائل النبوہ پڑھی ہوتی، صحیح بخاری کی یہ حدیث پڑھی ہوتی اور سیاح پڑھی ہوتی، عمر صدیق صاحب آپ کو اسی وقت اللہ کی رحمت سے جواب دیا جاتا۔ پھر کس منہ سے آپ یہ کہہ رہے تھے؟ یہ تو وائزین حضرات، مولوی حضرات پشت در پشت چلا رہا ہے، یہ مولوی ہے؟ میں نے حوالہ دیا ہے۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ آپ انجینئر کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، اپنی شہرت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے غلط حوالہ دینے کا؟ آپ کو عمر صدیق صاحب یہ پتا تھا؟ اگر نہیں پتا پھر میں نے بتلا دیا تو رجوع کر، اگر پتا تھا توبہ کر۔ اور قوم کا حال یہ ہے، سن لے، عمر صدیق صاحب مناظر ہے، آپ نے ان کے مناظرے دیکھے ہیں، لیکن ایک بات قوم بھی ذہن میں رکھ لے، کوئی بھی مولوی، میں بھی کیوں نہ ہوں، حوالہ دیتا ہوں، میں نے حوالے دیے ہیں، آپ خود پڑھیں۔ عمر صدیق صاحب، کوئی بھی انجینئر صاحب، دوسرا تیسرا، ہر ایک کی سنو، اور جس کا آپ کو پورا ثبوت مل جائے، بات لکھی مل جائے، پھر آپ نے یقین کرنا، یہ نہیں سوچنا کہ یہ مناظر اسلام ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے یہ بات اپنی طرف سے کہی ہو۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے، میں نے اللہ کی رحمت سے حوالے دیے ہیں، میرا عمر صدیق صاحب کو یہ چیلنج ہے کہ وہ میرے حوالوں کو غلط ثابت کرے اور قوم فیصلہ کرے۔ میری اللہ سے دعا ہے، اللہ قوم کو جو صحیح دین ہے اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عمر صدیق صاحب، بات سن لو، آپ حق کو جتنا دبائیں گے نا، اللہ کی رحمت سے یہ حق جو ہے نا وہ اوپر کو ہی آئے گا۔ سچ، حق، اس کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ کتابیں بولتی ہیں اور بولتی رہیں گی اللہ کی رحمت سے۔ میری اللہ سے دعا ہے قوم کو جو صحیح دین ہے اس کو سمجھنے کا۔ اور جب حضرت حمزہ شہید ہوئے، ان کو قتل کیا تھا وحشی نے، اور قتل کرایا تھا ہندہ نے، زوج ابی سفیان نے، اور اس نے کہا تھا کہ صرف آپ کو شہید نہیں کرنا بلکہ مسلح کرنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، اور آپ کے کلیجہ اور جگر نکال کے لے آنا ہے۔ وہ لے آئے تو کچا چبانے لگ گئی غصے میں، باہر نکلا ہوا اسے چبایا گیا۔
दाव लगा, वो आई और उसने आके नाक काट दिया, कान काट दिए, सीना चीर दिया, कलेजा निकाल के चबाया, फिर चबाया नहीं गया, फेंक दिया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह के नबी को बताएगा, या रसूल अल्लाह, हिंदा ने हमजा का कलेजा चबाया। कहा क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? उस बदन पे जहन्नुम हराम है जिसके अंदर हमजा के जिस्म का कुछ हिस्सा चला गया। ये अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आपके सामने हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के शहादत के ताल्लुक से कि हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को किसने शहीद किया, क्यों शहीद किया, इसी तरह से क्या हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के कलेजे को हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने चबाया था। जैसा कि आपने इससे पहले वीडियो के अंदर सुना है, मक्की हिजाजी साहब हैं, मुकल्लिद हैं, हनफी हैं। इसी तरह से डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं, वो भी मुकल्लिद और हनफी हैं। इसी तरह से तारिक जमील साहब हैं। तो इन लोगों ने जो बात कही है, जो हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के तरफ ये बात बताई है कि उन्होंने हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के कलेजे को चबाया और जब उसको नहीं निगल सकी तो उसे थूक दिया। तो इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, आइए हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में तमाम ईमान वालों को यह हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो। तो तहकीक करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को दिया है। लिहाजा अपनी इल्मी सलाहियत के मुताबिक जहां तक हो सके उसकी तहकीक करें, उसकी छानबीन करें, उसके बारे में मुहक्किक आलिम से सवाल करें, पूछें कि क्या इसकी सनद सही है। जो वाकया भी आप सुने, जो हदीस आप सुने, उसकी सनद के बारे में उस मुहक्किक आलिम से सवाल करें। अब हम आपके सामने यह बताना चाहते हैं कि हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को किसने शहीद किया और क्यों शहीद किया। क्या उनके कत्ल में हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ था? तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को कत्ल किसने किया, शहीद किसने किया। वहशी बिन हर्ब हबसी गुलाम ने जंग उहद में इस्लाम लाने से पहले हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को शहीद कर दिया। उसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो कहा, वहशी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहशी, तुम क्या यह कर सकते हो कि अपनी सूरत मुझे कभी न दिखाओ? फिर वहशी चला गया। यह लंबी हदीस है, जैसा कि आप देख सकते हैं सही बुखारी में हदीस नंबर 4072 पर। वहशी ने हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को कत्ल क्यों किया, शहीद क्यों किया, जब वो वहशी से पूछा गया तो इसी हदीस के आगे है कि वहशी ने कहा
کہ بدر کی لڑائی میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تائیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا. میرے آقا زبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے چچا تائیمہ کے بدلے میں قتل کر دیا تو تم آزاد ہو. یعنی اپنی آزادی پانے کے لیے وحشی نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو پتہ چلا کہ اس کے اندر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. اس روایت سے بالکل واضح ہو گیا. اب جو لوگوں میں مشہور ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں الرحیق المختوم کی کتاب جو سیرت کے اوپر عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے لکھی ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. اسی طرح سے دیگر سیرت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے یہ واقعہ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابن اسحاق نے السیر والمغازی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36 میں نقل کیا ہے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 37 میں اس کو نقل کیا ہے، اس روایت کو. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وحشی نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور ان کے سینے کو پھاڑ کر کے، پیٹ کو چاک کر کے، کلیجہ نکال کر کے لے آ کر کے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. تو انہوں نے چبایا اور نگل نہ سکی تو اس کو تھوک دیا. ایک روایت میں یہ آتا ہے. دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ ہند نے خواتینوں کو لے کر کے، عورتوں کو لے کر کے گئی، شہید ہونے کے بعد جو ہے جب ان کو شہید کر دیا گیا تو وہ گئی اور جا کر کے اس نے ان کے ناک کاٹے، کان کاٹے اور اس طرح سے سینہ چاک کر کے، پیٹ چاک کر کے، کلیجہ نکال کر کے چبایا اور نگل نہ سکی تو تھوک دیا. دوسری روایت میں یہ ہے. لیکن یہ دونوں روایت سند کے اعتبار سے منقطع ہے، مرسل ہے. اس بنا پر یہ ضعیف روایت ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر محمد بن اسحاق یہ شقہ ہیں، مدلس ہیں اور روایت ان سے کر رہے ہیں. شمع کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے. اور جمہور محدثین کے اصول کے مطابق جب راوی شقہ ہو اور ان سے روایت کرے بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر روایتوں میں، تو پھر اس کی وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ کوئی شمع کی تصریح نہ کر دے، جب تک کہ کوئی سننا ثابت نہ کر دے. تو پتہ چلا کہ محمد بن اسحاق کی وجہ سے یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ روایت باطل ہے. اسی طرح سے بعض لوگ مسند احمد میں حدیث نمبر 4414 اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 1072 کی روایت پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ ہند نے چبایا اور اس کو نگل نہ سکی تو تھوک دیا. یہ روایت بھی منقطع مرسل ہونے کی بنا پر ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ عامر بن شراحیل جو اس روایت کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عامر بن شراحیل نے کوئی روایت میں سنا نہیں ہے. کوئی بھی روایت جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کریں تو اس روایت کے اندر انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، جیسا کہ امام حاکم رحمت اللہ وغیرہ کا یہ کہنا ہے. اور بھی محقق ہیں، محدث ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ عامر بن شراحیل
نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت سنی ہی نہیں ہے، تو اس بنا پر پتا چلا کہ یہ بھی روایت منقطع مرسل ہونے کی بنا پر ضعیف ہے۔ یعنی پتا چلا کہ جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے چاک کر کے اور اس کے کلیجے چبانے کے تعلق سے جو ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، بہتان لگایا گیا ہے، اور بھی تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، دیگر کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر جو یہ بات آئی ہوئی ہے، ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور مزید معلومات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہم دے دیں گے لنک، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر اجمل منصور صاحب نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس موضوع پر، اس کو آپ ضرور سنیں۔ تو پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں وحشی کا ہاتھ تھا، اس نے اپنی آزادی کے لیے ان کو شہید کیا، اس میں ابو سفیان کی بیوی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہند کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کو اپنے صلاحیت کے مطابق تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔